نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ زندہ ہے، 4 ان کی بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو وہ ماں باپ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہر بیٹے کو، اور کل طریقہ ہے 30 لاکھ روپے، ہر بیٹے کا کتنا بنتا ہے، ہر بیٹی کا کتنا بنتا ہے، اور ماں باپ کا کتنا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ میرے بھائیوں توجہ سے سننا جواب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت یہ ہوتی ہے صاحب وراثت کی وفات کے بعد۔ ترکہ، جو لفظ ترکہ ہے نا، ترکہ کا مطلب ہے چھوڑی ہوئی چیز۔ تو بندہ جب فوت ہو جائے، وہ چھوڑ کے جائے تو وہ ترکہ ہوتا ہے۔ وراثت کے طور پہ وہ تقسیم ہوتی ہے جو زندگی میں ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے۔ وہ ماں کو وراثت میں ملا ہے، یا ماں نے خود کمایا ہے، یا ماں کو کسی نے تحفہ دیا ہے، یا باپ نے خود کمایا ہے، باپ کو وراثت میں ملا ہوا ہے، جہاں سے بھی مرضی آیا ہے۔ جو کچھ ماں کا ہے، جو کچھ باپ کا ہے، وہ اگر اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ وراثت نہیں ہے، نہ اس پر وراثت کا اصول لگے گا، نہ وہ وراثت کے اصول کے تحت تقسیم ہوگی۔ وہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو تحفہ کہا جاتا ہے اسلام میں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحفہ۔ اور تحفے میں حکم یہ ہے جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی زندگی میں ہر بیٹی کو دینا فرض ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا، یہ نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی میں چاہے ماں دینا چاہتی ہے اپنی مملوکہ چیزیں، اور چاہے دینا چاہتا ہے باپ اپنی مملوکہ چیزیں اپنی اولاد کو، تو ماں پر بھی یہی فرض ہے، باپ پر بھی یہی فرض ہے۔ وہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک برابر دیں گے۔ وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں چلے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، ماں کو اور باپ کو حکم دیا اللہ سے ڈرو، وسووا بین اولادکم، اور اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں برابری کرو، برابر دو سب کو۔ وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، بشیر نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایک غلام تحفہ دے دیا نعمان کو، اور پھر کہنے لگی میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے چلے گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اپنے اس بچے کو یہ غلام تحفہ دیا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، میں تب خوش ہوں گی، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا الاکا ولد غیرہ، کیا تیری اس نعمان کے علاوہ اور بھی اولاد ہے؟ تیری اور اولاد ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے میرا ساری اولاد کو اتنا دیا جتنا اس کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا دے جتنا اس کو دیا، ورنہ اس سے بھی واپس لے لے۔ تو ان کے پاس ساری اولاد کو اتنا دینے جوگا نہیں تھا، انہوں نے اس سے بھی واپس لے لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ماں باپ اپنی زندگی میں دینا چاہیں تو۔ ویسے ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی حق نہیں ہے۔ نہ کوئی بیٹا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دو، ایک ٹیڑی پیسہ اس بیٹے کا حصہ نہیں، اور نہ کوئی بیٹی مطالبہ کر سکتی ہے میرا حصہ مجھے دو، ایک ٹیڑی پیسہ اس بیٹی کا حصہ نہیں۔ کوئی حق نہیں ہے ان کو مطالبہ کرنے کا، شرعی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، اور اخلاقی طور پر بھی۔ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ چاہے بیٹا مطالبہ کرے چاہے بیٹی مطالبہ کرے اپنے ماں باپ کی زندگی میں، مجھے میرا حصہ دو، نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا ایک ٹیڑی پیسہ حصہ نہیں ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے۔ غلط ہے یہ مطالبہ، اخلاقی طور پر بھی غلط، شرعی طور پر بھی غلط، اور قانونی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ کوئی حق نہیں کسی کا۔ ماں باپ وہ اولاد کو ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہ دیں، سارے کا سارا مسجد کو دے دیں، حلال ہے ان کے لیے۔
औलाद को कोई ज़बरदस्ती करने का, मुतालबा करने का ना अखलाकी जवाज़, ना शरी जवाज़, ना कानूनी जवाज़। गलत है मुतालबा इनका, बातिल है, नाजायज़ है। किसी का कटैड़ी पैसा नहीं औलाद में से। हाँ, अगर माँ बाप अपनी दिल की खुशी से देना चाहें तो औलाद को, उनके पास 30 लाख है, वो 30 का 30 लाख बांट के अपने आप को खाली करना चाहते हैं, वो सब बच्चों बच्चियों को बराबर बराबर दे दें। वो उसमें से 10 लाख बांटना चाहते हैं तो 10 लाख सबको बराबर बराबर दे दें। 5 लाख बांटना चाहते हैं तो 5 लाख बराबर बराबर दे दें। 1 लाख बांटना चाहते हैं तो 1 लाख सबको बराबर बराबर दे दें, बाकी सारा अपने पास रखें। उनसे किसी किस्म का कोई तकाजा करना ये गलत है, नाजायज़ है, हराम है उनकी ज़िंदगी में। समझ आ गई जी? जब माँ बाप फौत हो जाएंगे तो फिर जो वो छोड़ेंगे, फिर वो लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत तकसीम होगा, उनका तरीका छोड़ा होगा।